ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ممبر نور پہ جلوہ بار علماء اہل سنت، شورا اسلام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور محبت سے پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار پوری توجہ مدینہ طیبہ میں اور محبت سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں۔ صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ۔ محترم حضرات، مسلسل ہم 45 منٹ سے انتظار کر رہے ہیں کہ بارش بند ہو جائے تو نماز کا اہتمام کیا جائے، مسجد جانے والے مسجد چلے جائیں، باقی یہاں لوگ نماز ادا کر لیں۔ لیکن اتفاق ایسا ہے کہ مسلسل بارش ہو رہی ہے، اس لیے مسجد بھی نہیں جا سکتے آپ، اور یہاں جلسے سے اٹھ کر جن کا وضو نہیں ہے وضو کرنے بھی نہیں جا سکتے۔ اس لیے ہم نے مناسب فیصلہ یہ لیا کہ پہلے دعا ہو جائے، اس کے بعد آپ حضرات نماز ادا فرما لیں۔ دیکھیے، یہ جو محفل ہے بڑی اہم محفل ہے، اس میں ہم اور آپ سب اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ تمام مرحومین اور مرحومات کا فاتحہ ہوگا، بے شک ایصال ثواب، اور ان کے لیے دعائے مغفرت ہوگی۔ بڑے بڑے کاہل لوگ بیٹھے ہوں گے مجمع میں، جو سال 2 سال 4 سال میں بھی اپنے ماں باپ کا فاتحہ نہیں دلا پاتے۔ بے شک یہ ہم نے آپ کے لیے ایک آسانی پیدا کی ہے۔ لوگ آتے ہیں، پرچیاں اپنے پورے خاندان کی کئی پیڑھیوں کی لکھاتے ہیں، اور ہمارے پاس سب رجسٹر میں درج ہے، لسٹ میں نوٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالی ابھی آپ اس کا اہتمام سماعت فرمائیں گے۔ لیکن یہ فاتحہ کرا کے، سالانہ پروگرام کر کے، مدرسہ اشرف المدارس آپ کو ایک پیغام دیتا ہے کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے ماں باپ، آبا و اجداد کے فاتحے کا اہتمام کریں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور ان کے لیے یہ ایصال ثواب کرتے رہیں۔ عام طور سے 40واں تک لوگ بہت دکھاوا کرتے ہیں اور اس کے بعد سب فراموش کر دیتے ہیں۔ آپ اس بات کو نہ بھولیے، آپ اس ماں کو نہ بھولیے جس ماں نے آپ کو اندھیرے میں، اجالے میں، سناٹے میں، بارش میں، جاڑے میں، گرمی میں، سردی میں ہر طریقے سے آپ کو سنبھالا ہو، بے شک آپ کی پرورش کی ہو، آپ کو پالا ہو۔ اب تو خوشحالی کا دور آ گیا ہے،
وہ زمانہ یاد کرو جب غریبی کا دور تھا اور یہ دودھ کا ڈبہ نہیں چلتا تھا. ہماری مائیں، تمہاری مائیں دال چاول روٹی چٹنی اچار مرچا سرکہ یہ کھا کر کے اپنی چھاتی کے اپنے بیٹے کو خون جگر پلاتی تھی. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سب ان کی قربانی بھول گئے. آپ کو کسی کو یاد نہیں ہے باپ کتنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. آپ نے کبھی یہ احساس کیا؟ یہ اس کو محسوس ہوتا ہے جس کے باپ کا سر سے سایہ اڑ جاتا ہے. بے شک. وہ جانتا ہے کہ آج میں یتیم ہو گیا، آج میں بے سہارا ہو گیا، آج میں بے بس ہو گیا. اب میری پریشانی میں کون پوچھے گا مجھے؟ اب میری بیماری میں کون میری خیریت معلوم کرے گا؟ اب میرے حالات کون معلوم کرے گا؟ تب باپ کا احساس ہوتا ہے کہ وہ باپ جو ایک لمحہ اپنی اولاد کو نظروں سے اوجھل ہونا برداشت نہ کر سکے. اگر تم 10 بجے 11 بجے رات گھر میں آؤ تو باپ کی نیند حرام ہو جائے اور وہ کھڑپتا رہتا ہے میرا بیٹا کہاں گیا، میرا نور نظر کہاں گیا، میرا لخت جگر کہاں گیا. حضرات ایک باپ کی کتنی قربانیاں ہیں آپ سمجھ نہیں پاتے. میں تو کہتا ہوں ایک باپ کو پورا گھر نہیں سمجھ پاتا. ایک بار اور درود شریف پڑھ دیجیے. صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا نوجوان میرے یہاں بیٹھے ہیں، طلبہ بیٹھے ہیں، ذرا سچے دل سے اپنے باپ کو پہچانو. وہ تمہارے لیے کیا ہوتا تم نے کبھی محسوس نہیں کیا؟ تمہارا باپ تمہاری پرورش کرتا ہے، تمہیں پالتا ہے، دوا علاج کھانا کپڑا، مکان نہیں ہے تو قرض لے لے کے مکان بنواتا ہے. بے شک بے شک. سب کچھ تمہارا باپ تمہارے لیے کرتا ہے. اور وہی باپ گھر میں اگر بوڑھی ماں ہے تو اسے بھی پالتا ہے، باپ ہے اس کی بھی پرورش کرتا ہے، بہنیں ہیں ان کا بھی خیال کرتا ہے، بے شک بیوی کا بھی خیال کرتا ہے. اور تم کتنی فرمائش اپنے باپ سے کرتے رہتے ہو. اب کی ایسے کپڑے لیں گے، اتنے خرچے چاہیے، ہمیں بکس چاہیے، ہمیں کتابیں چاہیے، ہمیں کاروبار چاہیے، ہمیں اچھا سا روم چاہیے. پاپا ہمارے روم میں اے سی لگوا دیجئے، ہمیں گاڑی خریدوا دیجئے، ہمیں اس کمپنی کے جوتے دلوا دیجئے، ہمیں یہاں سے کپڑے دلوائیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ ایک مظلوم باپ ہے جو پورے گھر کا خیال رکھتا ہے. بولو، مظلوم باپ ہے جو بوڑھی ماں کا، بوڑھے باپ کا، بہنوں کا، بھائیوں کا اور اپنی اولاد کا اور اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے. 4 بیٹے ہیں ان کی بھی وہ پرورش کرتا ہے، بہنیں ہیں ان کی شادیوں کا وہ انتظام کرتا ہے. اور مجھے محبت سے بتاؤ، پیار سے سمجھاؤ یہ بات کہ ایک باپ پوری زندگی کس طرح تمہارے اوپر قربان ہو جاتا ہے اور کبھی اسے اپنا خیال نہیں آتا. بے شک. مجھے کپڑے بنیں گے نہیں، اسی میں کام چلا لیں گے. مجھے جانا ہے سواری سے، لڑکوں کو بھیج دے گا جاؤ تم گاڑی سے چلے جاؤ، میں ٹیمپو سے آ جاؤں گا. کبھی سمجھا اس بات کو؟ کبھی اس بات کا خیال تمہارے دل و دماغ پر آیا؟ کتنا پیار کرتا ہے، کتنی محبتیں کرتا ہے. وہ اپنی ضرورت نہیں پوری کرتا، ٹائم پر ایک باپ اپنے لیے دوا نہیں لاتا. بے شک. یاد رکھنا. اور تمہیں لے جا کے ڈاکٹر کے ہاں کھڑا کر دیتا ہے، پیسے ادھار لے کر کے تمہارا علاج کراتا ہے. شادی ہوتی ہے پورے خاندان کو وہ کپڑے بنوا دیتا ہے اور خود کے لیے کپڑا نہیں بنواتا. کہتا ہے اسی میں کام چلا لیں گے. شادی ہو رہی ہے، لمبا خرچ ہے. کبھی یہ احساس کیا
ایک وہ باپ جو پورے گھر کو پال رہا ہو. میں گارنٹی سے کہتا ہوں چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو اور چاہے باپ چاہے بیوی ہو, تم سب ایک درجن مل کر کے ایک باپ کو نہیں خیال رکھتے ہو. بے شک بے شک. تم سب مل کر کے ایک باپ کو نہیں سنبھال پاتے اور وہ تنہا ہے. تمہیں ضرورت پڑی باپ سے کہتے ہو, پریشانی آئی باپ سے کہتے ہو, بیمار ہوئے باپ سے کہتے ہو, پیسہ چاہیے باپ سے کہتے ہو, شادی بیاہ میں جانا ہے باپ سے کہتے ہو, تم سے کوئی تنگ کر رہا ہے باپ سے کہتے ہو. ساری مصیبتیں تم اپنے باپ سے بتاتے ہو, مگر بتاؤ وہ کس سے بتاتا؟ بے شک. وہ اپنی مشکلیں کس سے کہتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہوگا کہ تنہائی میں کبھی کبھی اللہ کی بارگاہ میں روتا ہوگا, بے شک. مولا کی بارگاہ میں روتا ہوگا, اس کے آنسو نکلتے ہوں گے کہ اللہ یہ سارا گھر تو مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے, میرے لیے تو بس تیری ہی بارگاہ ہے. بے شک بے شک. مولا بس تو ہی تو ہے. میں کہنا چاہتا ہوں اتنی ذمہ داریاں نبھانے والا باپ, اتنا پیار کرنے والی ماں دنیا سے چلے جائیں اور آج ہم ان کے لیے ایصال ثواب نہ کر سکے, ان کے لیے دعائے مغفرت کی محفل نہ کر سکے, ہم ان کے لیے غریبوں کو کھانا نہ کھلا سکے, ہم ان کے لیے یتیموں پہ صدقہ نہ کر سکے, ہم ان کے لیے مسجد کو نہ تعمیر کرا سکیں, ہم ماں باپ کے لیے مدرسے کے بچوں پر خرچ نہ کر سکیں, ہم ان کے لیے مدرسے کی لائبریریوں میں کتابیں نہ منگا سکیں. یہ لمحہ فکریہ ہے, اس پہ تمہیں غور کرنے کی ضرورت ہے. پوری پونجی بنا کر اپنا خرچ روک کر کے, اپنی واہواہی روک کر کے تمہارے لیے زمین چھوڑ گیا باپ, جائیداد چھوڑ گیا باپ, گھر چھوڑ گیا باپ, وراثت چھوڑ گیا باپ, تمہاری ساری سہولتیں بات چھوڑ گیا. اس باپ کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ بے شک. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, یاد رکھنا ماں سے آرام ملتا ہے اور باپ سے عزت ملتی ہے. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور غازی اسلام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اور سنو, جب میرے والد گرامی علی جناب حافظ الحاج محمد ابراہیم صاحب اشرفی کا انتقال ہوا, تب اس دن مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ اب میں جوان ہوا ہوں. ورنہ جب تک باپ ہوتا ہے تو یاد رکھنا بیٹے کو بچپنا سمجھ میں آتا ہے. بے شک. ابھی ان کی قدر نہ کرو, زندہ ہو محبت نہ کرو. بڑے سے بڑے دنیا کے کامیاب انسان کو اٹھا کر کے لے آؤ, ٹاٹا برلا ریلائنس کمپنی کے مالک کو بلا لو, کسی مفتی کو بلا لو, پیر صاحب کو بلا لو, شیخ طریقت کو, عالم دین کو بلا لو, کسی افسر کو بلا لو, انجینئر, ڈاکٹر, منسٹر, کامیاب شخص کو دنیا کے پکڑ کر لاؤ. میں گارنٹی سے کہتا ہوں آج تک وہ کامیاب ہی نہیں ہوا ہے بندہ جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں نہ ہوں. واہ واہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ. ہر لمحہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. کتنا تمہاری پڑھائی میں خرچ کیا, تمہیں معلوم ہے اپنے کیسے خرچے انہوں نے روکے تھے, کس طرح دشواریاں برداشت کی تھی. اور آج ہم اور تم ہیں کہ انہیں فراموش کرتے جا رہے ہیں, انہیں بھولتے جا رہے ہیں. دوستو, اس محفل کا مقصد یہی ہے, یاد کرو اپنے باپ کا سایہ, یاد کرو اپنے باپ کی زندگی, یاد کرو اپنے باپ کا وجود, یاد کرو باپ کی شفقتیں, یاد کرو باپ کی محبتیں. اور تم کو بھی ایک دن باپ بن کے زندگی گزارنا ہے, لہذا اپنے ماں باپ کو کبھی فراموش نہ کرو. کیوں؟ آج جو تم ان کے لیے کرو گے تو کیا کرو گے؟ سوال یہ ہے, گھر میں 5 منزلہ مکان بنا دو, باپ کو کیا فائدہ ہے؟ بے شک. 10 گاڑیاں خرید لاؤ, باپ کو کیا فائدہ ہے؟ تم فلائٹ سے گھومو, باپ کو کیا فائدہ ہے؟ تم اچھی جگہ رشتے کر لو, باپ کو کیا فائدہ ہے؟ باپ کو فائدہ کس سے ملے گا؟ تمہاری انتقال شدہ ماں کو فائدہ کس سے ملے گا؟ نوٹ کرو, یہ 3 چیزیں ہیں
जो मरने के बाद फायदा पहुंचाती है। बे शक बे ये शक 3 चीजें मरने के बाद फायदा पहुंचाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन सदक़तिन जारिया और इल्मिन युंतफ़उ बिही और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू। वाह सुभान अल्लाह सुभान जोर अल्लाह से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह याद से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान मेरे अल्लाह। आका फरमाते हैं, जब इंसान मर जाता है तो उसके सारे अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, न नमाज न रोजा न हज न ज़कात कुछ नहीं कर सकता। मगर सुनो, मरने वाले को 3 चीजों का सवाब उसकी कब्र में पहुंचता रहता है। बेशक बेशक 3 चीजों का सवाब उसकी कब्र में पहुंचता रहता है। एक, मरने वाला सदका जारिया कर गया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। याद रखना मेरी तकरीर अच्छी तरीके से, सिर्फ मेरे आंख में आंसू निकल आए, तुम रो पड़ो, इससे कुछ नहीं होगा। सबको अपने माँ बाप का ख्याल आता है, सबको अपने बाप की सरपरस्ती का एहसास होता है कि बगैर बाप के इस दुनिया में जिंदगी गुजारना कितना तल्ख तजर्बा है। जिसको देखो वो आंखें दिखाने लगता है, जिसको देखो राहें तंग करने लगता है, ये सबको एहसास होता है। मगर आज तुम अगर अपने बाप के लिए कुछ कर सकते हो तो सुन लो, ये कर सकते हो कि बाप की तरफ से सदका जारिया कर दो। वाह वाह सुभान अल्लाह। बाप ने किया हो सुभान अल्लाह, तुम कर दो सदका जारिया बाप की तरफ से। मदरसे में कमरे बनवा दो, बेशक बच्चों के लिए पढ़ाई का इंतजाम कर दो, लाइब्रेरी में किताबें वक्फ कर दो माँ बाप के नाम। बेशक या तो सदका जारिया कर दिया हो बाप ने, ना किया हो तो तुम उनकी तरफ से करो, अपनी तरफ से करो। मरने के बाद उस काली कोठरी में तुम्हारा कोई पुरसाने हाल ना होगा। बेशक याद रखना, कोई तुम्हें पूछने वाला ना होगा। 4 आदमी उठाएंगे, 400 आदमी पीछे खड़े होकर के जल्दी जल्दी घड़ी देख रहे होंगे कि इमाम साहब जल्दी निकलिए और जनाजे की नमाज पढ़ाइए, जल्दी उतारा जाए, जल्दी काम की जाए, बहुत टाइम लगा दे रहे हैं। और बग 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 पूरे कब्रिस्तान में चालू होगा और तुम्हें लिटा करके पूरा समाज वापस चला आएगा। अरे हद तो ये है कि तूने अपने को समझा क्या है, तेरा वजूद बदल देंगे, ये तेरा नाम बदल देंगे। इंतकाल होने के बाद कोई नहीं कहेगा कि अब्दुल्ला का जनाजा है, अब्दुल रहमान का जनाजा है, अब्दुल रहीम का जनाजा है। सब यही कहेंगे, मैयत कहाँ है, मुर्दा कहाँ है, जनाजा कहाँ है, चारपाई कहाँ है। हाय, हम किस बात पर घमंड करते हैं, मरने के बाद तो समाज ने हमारा नाम ही बदल दिया। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर गाजी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह। या तो सदका जारिया कर जाओ, करो अपने माँ बाप की तरफ से। बोलो एहसास हो रहा है तुम्हें? आपके महल्ले टोले में मदरसे होंगे, वहां करो। कहीं ना मौका मिले अशरफुल मदारिस आओ, यहां करो। जहां मौका मिल जाए, गांव में रहने वाले हो जहां के, वहां करो। जहां तुम्हें मौका मिल जाए अपने माँ बाप की तरफ से सदका करो, ईसाल सवाब करो। और या तो मरने वाला इल्म छोड़ जाए। मैं अक्सर कहता हूं, इल्म छोड़ने से मुराद ये नहीं है कि आप किसी को आलिम बना दें। हर आदमी थोड़े किसी को आलिम बना सकता है बेशक या पढ़ा सकता है। तो कम से कम इतना इल्म छोड़ो कि उसको बताओ, भाई जो नेक काम शुरू किया करो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करो। बेशक नेक बातें बताओ, जो काम शुरू किया करो दाहिने से शुरू किया करो। उसमें अच्छी बातें बताओ कि भाई वजू ऐसे किया जाता है, भाई गुस्ल ऐसे किया जाता है। ये नेकियां छोड़ के जाओ। अरे जब तुम निकलो सड़कों पे तो खुद भी देखो, अगर कोई कंकर पत्थर रोड पे पड़ा हो तो उसे उठाओ और किनारे कर दो। किसी भाई का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे ले लो, उसे हॉस्पिटल ले जाओ और ले जाकर के डॉक्टरों से संपर्क करो, उसके साथ हमदर्दी करो। ये नेकियां करते रहो, ये अच्छे काम करते रहो। मरने वाला इल्म छोड़ जाए। अगर कोई अच्छी बात आप किसी को सिखा देंगे तो इंशाअल्लाह मरने के बाद इसका सवाब तुम्हें तुम्हारी कब्र में पहुंचता रहे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। अब देखो, मरने वाला या तो नेक औलाद छोड़ जाए। वाह बेशक। नेक औलाद क्या करेगी? उसके लिए ईसाल सवाब करेगी, दुआए मगफिरत करेगी। हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है। और एक बात सुन लो मोहब्बत के साथ, इसलिए मैं कहता हूं अपने बच्चों को इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, आईएएस बनाओ, आईपीएस बनाओ, कुछ भी बना डालो जो तुम्हारी मर्जी हो, जो क्षमता हो वो कर दो। मगर एक बात मेरी याद रखो, अपने घर वालों को, अपनी औलाद को दीनदार जरूर बनाओ।
بے شک سبحان ورنہ اللہ. دیندار نہیں بناؤ گے نا، یا IAS ادھیکاری بھی ہو گئے تو باپ کا جنازہ رکھا رہے گا اور ارذلی کہہ رہا ہوگا ہٹو صاحب آ رہے ہیں. یاد رکھو ان کو پاک اور ناپاک رہنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم ہے، باپ کے جنازے کو بھی نہیں پڑھیں گے اگر دیندار نہیں رہیں گے. اس لیے انہیں دیندار بناؤ، اپنی اولاد کو دیندار بناؤ اور اچھی نیتیں کرو، اور جو بھی نیک کام کیا کرو اچھی نیت کے ساتھ، کیونکہ حدیث شریف کے اندر موجود ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک عمل کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. اگر تم کوئی نیک کام کرو تو اس کا دکھاوا نہ کرو، اسے اچھی نیت کے ساتھ کیا کرو تو اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں تمہیں اجر عطا فرمائے گا. اس کی بھلائی دنیا میں کیا اجر ملے گا، دنیا میں یہ اجر ملے گا، اللہ اور نیکیوں کی توفیق دے دے گا. بے شک مکمل اجر تو تم کو اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا. ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھو ہمیشہ نیت صحیح رکھو. نیت المومن خیر من عملہ، مومن کی نیت جو ہوتی ہے اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. اگر آپ نے یہ نیت کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ دولت دے گا تو غریبوں کو کھلائیں گے، واہ الحمدللہ آپ کی نیت کا ثواب ملنے لگا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا تو ہم حج کریں گے، اپنے ماں باپ کو حج کرائیں گے، آپ کو اپنی نیت کا ثواب ملنے لگا. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا تو اپنی زندگی میں ایک مسجد بنائیں گے، بے شک آپ کو نیت کا ثواب ملنے لگا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا تو ہم غریب بیٹیوں کی شادیاں کرائیں گے، آپ کو نیت کا ثواب ملنے لگا. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا تو ہم کسی غریب بچے کو اپنے خرچے سے عالم دین بنا دیں گے، حافظ قرآن بنا دیں گے، تمہیں ثواب ملنے لگا. اور جب عمل کرو گے تو انشاءاللہ ایسا ثواب ملے گا کہ اس کے جلوے تو تمہیں آخرت میں نظر آئیں گے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے دوستو اور بزرگوں میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، بہت لوگ آئے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ میں بہت خوش ہوں اس وقت کہ اس محفل میں امیر غریب درمیانی سبھی لوگ آئے ہوئے ہیں، اور سب کے ماں باپ کے لیے جن لوگوں نے نام لکھا دیا ہے ان کے لیے نام لے لے کر دعا ہوگی، اور جس کے نام ابھی نہیں لکھے گئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی مشترکہ میں دعا ہوگی. وہ آئندہ سال بھی ہمارے پاس اپنے اپنے نام لکھا سکتے ہیں. اور یہ پروگرام جو چالو ہوا ہے، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ بتائیے کیا ہندوستان میں یہ پروگرام کہیں ہوتا ہے کہ ملنے جلنے والے معاونین مخلصین ہوں، ان کے گھر والوں کے لیے ایصال ثواب و فاتحہ کی محفل لگائی جائے؟ تو کہیں اور ہوتا ہے؟ ہم نے کہا بھئی میری معلومات میں نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ بولے ہندوستان میں تو نہیں ہوتا. میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اگر ہندوستان میں نہیں ہوتا تو پورے ورلڈ میں نہیں ہوتا. بے شک یہ پروگرام یہاں شروع ہوا ہے. بولو اور سنیے، ایک صاحب نے اور سوال کیا، بہت پڑھے لکھے ہیں، جامعہ ملیہ کے پڑھے لکھے ہیں، بہت بڑے صحافی بھی ہیں. مجھ سے انہوں نے سوال کیا کہ ایک بات بتائیے، یہ آپ کے دل میں آیا کہاں سے؟ میں نے کہا دل میں نہیں آیا ہے، اسے دل میں اللہ نے بھیجا ہے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک نہ اس کا دیکھو کوئی چندہ ہوتا ہے اور نہ چندے کا اعلان کیا جاتا ہے. جو لوگ اپنی خوشی سے آ کر کے کچھ بھی اس میں حصہ لیں، تبرک میں، نظر و نیاز میں، وہ ان کی مرضی کی بات ہوتی ہے. ادارے کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ ہم چاہتے ہیں ایک اسکیم مردوں کے لیے کم سے کم ایسی ہو کہ بغیر پیسے کے فائدہ پہنچا. بے شک سبحان اللہ. تو اس لیے پروگرام رکھا گیا ہے. اب آپ لوگ مجھے بتائیے کیا اس پروگرام کو آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ برقرار رکھا جائے؟ جی چلیے ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ. یہ جتنے ہمارے اساتذہ مدرسے کے ذمہ دار بیٹھے ہیں، میں ان لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تب بھی اس پروگرام کو جاری رکھنا. انشاءاللہ